جہاں غلام نبی تشنا کام بولتے ہیں وہاں ساقی تو ساقی جام بولتے ہیں، اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف رضا کے غلام بولتے ہیں۔ زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف رضا کے غلام بولتے ہیں۔ حضرات زیارت کر رہے ہیں چمن زہرا کے پھول جگر گوشہ بطول اولاد رسول حضرت علامہ سید فیضان میاں صاحب قبلہ قاضی شہر رامپور جلوہ گر ہیں، علامہ نازل صاحب قبلہ، تمام علماء اکرام موجود ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے ان میں وہ بھی موجود ہیں جن سے دارالافتاء کے مسندوں کی زیب و زینت ہوا کرتی ہے، ان میں وہ بھی موجود ہیں جن سے درسگاہوں کی آبرو سلامت ہے، ان میں وہ بھی موجود ہیں جن سے مسجد کے مصلی کا وقار باقی ہے، ان میں وہ بھی موجود ہیں جنہیں رب قدیر نے شاخ طوبہ پہ چہکنے کی توفیق بخشی ہے، ان میں وہ بھی موجود ہیں جن کے بارگاہ ادب میں ادب بھی آداب کیا کرتا ہے۔ ان علماء اکرام کے چہرے کی زیارت کیجئے اور کمزوری مت دکھائیے، اعلیٰ حضرت کے کل شریف کر رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دربار تاج الشریعہ میں بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ تو خوش نصیب ہے کہ دربار تاج الشریعہ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت بیلول دانا تو اکثر قبرستان میں بیٹھا رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ کا گزر ہوا تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا، اے بیلول دانا، آپ اکثر قبرستان میں بیٹھا رہا کرتے ہیں، آئیے آئیے نکل کے کبھی شہر کی طرف آئیے۔ تو بیلول دانا نے کہا، کیا کریں گے شہر آ کر، شہر سے تو لوگ خود ادھر آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ تاج الشریعہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ کی محبت میں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور مسکرا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ ایک شعر سنے کہ تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے۔ اگر کسی کو بھی سمجھنا ہو میرا مشورہ مانو، نبی کا نام لے لو، اس کا چہرہ بول دیتا ہے۔ اور جہاں جس مسئلے پر مفتیان وقت ہو خاموش، وہاں پہ مفتی اعظم کا فتویٰ بول دیتا ہے، وہاں پہ مفتی اعظم کا فتویٰ بول دیتا ہے۔ اور انا ساگر سمٹ آیا بھلا کیسے کٹورے میں، یہ بس اجمیر والے کا کٹورا بول دیتا ہے، یہ بس اجمیر والے کا کٹورا بول دیتا ہے۔ اور ایک شعر میں نے کل بارگاہ تاج الشریعہ میں پڑھا تھا، بمبئی کے کچھ چاہنے والوں نے فرمائش کی ہے، میں وہ شعر پڑھتا ہوں، تاج الشریعہ کے نام پہ بولیے سبحان اللہ۔ شعر سنے کہ زمانہ نیند سے سویا تھا وہ جگا کے گئے، زمانہ نیند سے سویا تھا وہ جگا کے گئے، جو کربلا سے ملا تھا سبق وہ پڑھا کے گئے، اور رخ نبی کی زیارت کا شوق تھا کتنا، حضور تاج الشریعہ وضو بنا کے گئے۔ رخ نبی کی زیارت کا شوق تھا کتنا، حضور تاج الشریعہ وضو بنا کے گئے۔ انہی مصروں کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت جنہیں پورا ملک بلانے کے لیے تیار ہے، دیکھنے کے لیے تیار ہے، پیر طریقت چمن زہرا کے پھول جگر گوشہ بطول اولاد رسول حضرت علامہ سید فیضان میاں صاحب قبلہ یعنی آ رہے ہیں سراج بزم سخن، حامی قرآن، فصیح اللسان، بلیغ البیان، ہم سب کے مہمان، ملت کی شان، آ رہے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد فیضان میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع بلند آواز سے استقبال کرے اور نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس رضوی، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا، اور شعر و سخن ہمیں احمد رضا کے در سے ملتا ہے، یہ ایسا شعر ہے کہ کارخانوں میں نہیں ملتا۔ حضور فیضان میاں صاحب قبلہ، حضور فیضان میاں صاحب قبلہ، حضور قائد ملت، شہزادے تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم توحید نیٹ ورک کی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله يا كريم الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ. اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی غلامان شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. تمہارا سر کچلنے کو رہیں باقی غلامان شاہ اختر رضا خان یا رسول اللہ. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. عرس رضوی کا یہ عظیم اجلاس، 102 سالہ عرس رضوی کا یہ پروگرام اللہ رب العزت اس کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا اور دکھ دل کو پہنچ رہا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ پچھلے سال ہم تاجی القضات فی الہند تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ظاہری حسن و جمال اور ظاہری وجود سے مستفید نہ ہو سکے تھے، اور اس بار یہ سوچ کر کے افسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اس بار کیا ہوگا. اور ہم وہاں جامعۃ الرضا مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا بریلی شریف متھرا پور وہاں پر موجود رہیں گے. لوگ پروگرام کیسے رہے گا کیا ہوگا، لیکن جانشین تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضور برہان الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو فیصلہ فرمایا کہ قل شریف انشاءاللہ العزیز بارگاہ تاج الشریعہ میں رہ کر کے کیا جائے گا. ہم میں سے کسی کی اتنی جرات اور ہمت نہیں کہ ہم بارگاہ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان میں اتنی جرات و جسارت کر سکیں، مگر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اس قدر قریب موجود ہیں الحمدللہ. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ العزیز فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوتے رہیں گے. میں نے رات جامعۃ الرضا سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں موجودہ حالات کے تقاضوں، موجودہ حالات میں امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان ہند کو درپیش مسائل اور چیلنجز کا انشاءاللہ العزیز فکر رضا کی روشنی میں پیش کروں گا. میں انشاءاللہ العزیز ان کا اسباب، ان کا حل اور علاج انشاءاللہ العزیز. میری آپ سے گزارش صرف اتنی ہے، عرس رضوی کے عظیم اجلاس میں موجود محترم حاضرین اور پوری دنیا سے، پورے عالم اسلام سے اس عظیم اجلاس کو سننے والے محترم سامعین سے میں خصوصی توجہ کا طالب ہوں کہ وہ بہت ہی
توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں اور اپنے دل میں اسے جگہ دیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقریر کے لیے نہیں حاضر ہوا، بلکہ میں ایک تحریر لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو تحریر نہیں تحریک ہے. اور عرش رضوی کا عظیم اجلاس تقریر نہیں ہے، تحریک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرش رضوی کا اجلاس ایک تقریری میدان ہے. نہیں، عرش رضوی کا عظیم اجلاس ہر اس تقریر کو چاہتا ہے جو اپنے اندر تحریک لیے ہوئے. اس لیے میں جو کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا گوشے ہوش سے سنیے گا، دل سے سنیے گا، اپنے قلب و جگر کو بالکل ایک دم مکمل طور پر آمادہ کر کے سنیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کے مسائل اور چیلنجز 14ویں صدی ہجری، 20ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی ہجری، 21ویں صدی عیسوی اور بالخصوص دور حاضر میں ہمیں پیش ہیں، ہمارے سامنے ہیں. ان کے اسباب کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے، ہمیں اسے جاننے کی سخت ضرورت ہے اور فکر رضا کی روشنی میں جاننے کی ضرورت ہے. اس لیے بہت غور سے سنیے گا. میں نے عنوان جس آیت کریمہ کو بنایا ہے وہی آیت کریمہ کو عنوان امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بنایا ہے. اسی آیت کریمہ کو عنوان مجدد میت حاضرہ سیدنا سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ نے بنایا. اسی کو عنوان سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بنایا. وہ آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. امام اہل سنت ترجمہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کو گردش میں نہیں ڈالتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل ڈالے. اب آپ سنتے چلے جائیے گا اور محاسبہ کرتے چلے جائیے گا، حالات کے تقاضوں کو دیکھتے چلے جائیے گا، موجودہ دور کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا. جس طرح برے رویے کی طرف اپنی حالت بدلنے پر تعزیانہ ہے، یوں ہی نیک روش کی طرف تبدیل پر بشارت ہے کہ اپنے کرتب چھوڑو گے تو ہم تمہاری اس ردی حالت کو بدل دیں گے، ذلت کے بدلے عزت دیں گے. عزت و عروج و ترقی، عزت و خوشحالی، امن و عافیت کی جن نعمتوں سے کوئی قوم بہرور ہوتی ہے ان سے بلا وجہ اسے محروم نہیں کر دیا جاتا، بلکہ جب وہ خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے، پسندیدہ خصال کو ناپسندیدہ اطوار سے، فرض شناسی، محنت اور جفاکشی کی صفات کو فرض ناشناسی، سہل انگاری اور دو ہمتی سے بدل دیتی ہے، اس وقت قدرت کا اٹل قانون اسے عزت کی بلندیوں سے ذلت و نامرادی کی پتیوں میں دھکیل دیتا ہے. اسی طرح کسی خستحال قوم یا فرد کو بلا وجہ خوشحال نہیں کر دیا جاتا، بلکہ پہلے اسے اپنی مذموم خصلتیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور خصال حمیدہ سے اسے اپنے آپ کو متصف کرنا پڑتا ہے، تب اس کی حالت بدلی جاتی ہے. جب کوئی قوم بار بار کی نصیحتوں، پہم تنبیہوں اور سرزنشوں کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتی اور اصلاح کے لیے جو مہلت اسے دی جاتی ہے اس سے بھی غفلت میں گزار دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اعمال کے بدلے میں کوئی سزا دینے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، تو پھر کوئی طاقت اس کو اپنے اعمال کے نتائج سے بچا نہیں سکتی. یہ وہ قانون قدرت ہے جس میں کوئی استثناء نہیں اور ایسی اٹل حقیقت ہے جو ناقابل تردید ہے. اب کیا امت مسلمہ کو اپنے اعمال و اطوار کی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس روشن آیت کے بعد بھی کسی سمجھانے والے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ یہاں مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا.
ایک وقت تھا جب ایشیا، افریقہ اور یورپ جیسے 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، ہند کی حکومت بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے اپنی رنگا رنگ عیاشیوں، رقص و سرور کی محفلوں اور شراب و کباب کی مجلسوں میں اپنی آزادی، سلامتی اور استحکام کو غرق کر دیا۔ انہوں نے اپنے قومی اتحاد اور مرکزیت کو طوائف الملوکی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر اقتدار حاصل کرنے کی شوق میں ضائع کر دیا، اور اب پورا اسپین عیسائی قومیت میں ڈھل چکا ہے اور وہاں برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں، اور ہند کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسلامی ریاست میں غرناطہ اور قرطبہ نے بڑے بڑے اسلامی اسکالر پیدا کیے۔ قاضی عیاض اندلسی، امام ابن عبد البر، علامہ ابو العباس قرطبی، علامہ ابو عبداللہ قرطبی، علامہ ابئی، علامہ سنوسی، قاضی ابو بکر ابن العربی اور علامہ باجی، یہ سب بہت پائے کے محقق گزرے ہیں۔ تفسیر و حدیث اور فقہ میں ان کی ضخیم تصنیفات آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جن کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسپین میں اسلامی علوم پر کتنا عظیم کام ہوا ہے۔ آج ان کی کتابوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ان کے مقابر، ان کے مکاتب، ان کے مدارس اور ان کی مساجد و خانقاہیں ویران ہو چکی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء یہ اہل سب سنت عرص رسبی۔ بہت سنجیدگی سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، میں جو چیز پیش کر رہا ہوں آپ سے بہت ہی سنجیدگی سے سماعت کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا خود یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ فی الوقت یہ جاننے کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ سب ماحولیاتی آلودگیوں کی وجہ سے ہوا۔ کائی کی وجہ سے؟ ماحولیاتی آلودگیوں کی وجہ سے۔ اس جملے کو معمولی مت سمجھنا، پورا عنوان اسی پہ گزر جائے گا۔ اس جملے کو چھوٹا مت سمجھنا، ماحولیاتی آلودگیوں کی وجہ سے ہوا۔ جہاں جہاں مسلمانوں نے مختلف پہلوؤں سے ترقی کی اور نت نئی ایجادات کی ہیں، وہیں کئی مسائل بھی پیدا ہوئے جن میں ماحولیاتی آلودگی سر فہرست ہے۔ اور ماحولیاتی آلودگی کے تعلق صرف ہوا، پانی، زمین اور مٹی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس میں اخلاقی، ثقافتی، تعلیمی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی امور بھی داخل ہیں۔ ماحول میں توازن ہو تو انسانی زندگی صحت مند اور پرسکون رہے گی، اور اس میں بگاڑ ہو تو پھر انسانی زندگی کو خطرے کا سامنا ہوگا۔ اسلام ہمیں ماحولیات سے متعلق سنہرے اصول فراہم کرتا ہے، جن پر گامزن ہو کر ہم ماحول کو اپنے اور دوسروں کے لیے انتہائی سازگار بنا سکتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے بنیادی طور پر 2 ہی اسباب ہیں جو ہمارا ماحول آلودہ ہوتا ہے، پراگندہ ہوتا ہے، اور ہم ماحولیاتی آلودگیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے 2 ہی سبب ہیں، خصوصی سبب: جہالت اور مذہب بیزاری۔ بہت لوگ آزادی کے دعوے دار ہیں، آج فکر رضا سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ آج فکر رضا سے تہی دامن ہونا چاہتے ہیں، وہ آج ہم ان سے خصوصی توجہ چاہیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کے 2 اصل سبب ہیں، جہالت اور مذہب بیزاری۔ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو ماحول کو درست رکھنے پر اور اسے بہتر بنانے والے اعمال کا علم نہیں رہتا، اور مذہب بیزاری کی وجہ سے بے خوف و خطر اپنے مفاد کی خاطر ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ماحول بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے ماحولیاتی آلودگی کے مسائل پر قابو کرنے کے لیے بہت ہی آسان اور فطرت کے قریب ترین حل بتائے۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو وہ وقت دور نہیں جب ہر دور کے سنگین مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں بھی مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی، معاشی اور تمدنی حالات دیگر گوں تھے۔ نئے نئے خیالات، 14ویں صدی ہجری امام اہل سنت کا زمانہ، فاضل بریلوی کا زمانہ، نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات، نئے نئے نظریات سامنے آ رہے تھے۔ بالخصوص مسلمانان ہند کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا۔ مثلا
کہیں قرآن پر اعتراض کیا جا رہا تھا، کہیں حدیث پر، کوئی ائمہ دین پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی سلف صالحین پر، کسی نے صوفیاء اکرام پر اعتراض کیا تو کسی نے علماء حق پر. اور دل کی وہ زمین جہاں کبھی ایمان و یقین بسا کرتے تھے، دل کی وہ زمین جہاں کبھی ایمان و یقین بسا کرتے تھے، اب وہاں شکوک و شبہات بسیرا کرنے لگے تھے. مطلب برآری کے لیے مسلمانوں کا بیجا استعمال کیا جانے لگا. اس کے لیے مختلف تحریکیں چلائی گئیں جن کے پس پردہ ہندوستان کی آزادی کا ایسا خواب دیکھا جانے لگا جس میں مسلمان بے دست و پا ہو. الغرض ہر تحریک مسلمان کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرتی چلی گئی. معاشی حالات بھی اچھے نہ تھے. تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور ملازمت میں مسلمان ہر لمحہ پیچھے جا رہے تھے اور مستقبل میں ترقی و خوشحالی کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے. مسلمانوں کے تہذیبی و تمدنی تشخص کو بگاڑنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں اور یہ زہر ایسا پھیلا کہ آج تک اس سے چھٹکارا نہ مل سکا. آج بھی مسلم معاشرہ مذہبی مغربیت زدہ نظر آتا ہے. ادھر کچھ غیر مسلم اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیں، اپنے رنگ میں رنگ دیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک زبردست تحریک چلائی جس نے ہندوستان کے درد مندوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. حالات 14ویں صدی میں یہ تھے، حالات آج پھر وہی ہیں. میں نے یہ نہیں بولا حالات آج اب بھی وہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ضرب پڑے گی ہمارے علماء پر. اس کا مطلب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں 100 سال. میں نے کہا حالات آج پھر وہی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا حالات آج اب بھی وہی ہیں. حالات آج پھر وہی ہیں. پیچھے سرکوبی ہوئی ہے مگر حالات نے پھر سروبر. حالات آج پھر وہی ہیں. جرمنی میں ایک اہم پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کا مستند ایڈیشن تیار کرنا ہے. مگر اس طرح کی خوشائند خبروں سے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ عیسائی مشنریز، مسیحی ذہنیت اور استشراقی منصوبوں کا حصہ ہے. اہل یورپ اس طرح کے منصوبوں سے قرآن مجید کی صحت اور حقانیت کو مشتبہ کرنے چاہتے ہیں. گزشتہ 20 برسوں میں قرآن کریم کے 50 انگریزی تراجم سامنے آ چکے ہیں. ان میں قرآن کریم کی حقیقی تعلیمات کے علی الرغم برعکس افکار، نظریات پیش کیے گئے ہیں. اور یہ صرف جرمنی کی حد تک ہی محدود نہیں ہے. میں نے کہا کہ میری باتوں کو بہت غور سے سننا. اور یہ صرف جرمنی کی حد تک ہی محدود نہیں بلکہ ندوۃ العلماء میں بھی یہ مشینریز کام کر رہی ہے. اگر آپ کو معلوم ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سیف رضا علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی، نعرہ تکبیر، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، نعرہ آپ تکبیر. لوگ تشریف رکھیے. میں نے کہا کہ یہ صرف جرمنی کی حد تک محدود نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر ندوۃ العلماء میں بھی کام چل رہا ہے. اگر آپ کو معلوم ہو تو کچھ وقت قبل سلمان ندوی نے تدوین و ترتیب کے نام پر قرآنی نسخوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. قرآنی نسخوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. آج پوری دنیا میں بالعموم اور ہندوستان میں بالخصوص استخفاف حدیث کی لہر دوڑ چکی ہے جبکہ یہ معلوم ہے کہ حدیث شریعت اسلامیہ کا بنیادی ماخذ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے وہی اہتمام ہوا ہے جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہوا ہے. ناموس صحابہ و اہل بیت پر کھلم کھلا پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں. کھلم کھلا پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں. اسلاف بیزاری کی مسموم ہوا تیز ہو رہی ہے. دعوت دین متین کی راہوں کو مسدود کیا جا رہا ہے. دعوت دین کے اہم مراکز، مساجد، مدارس اور وہ خانقاہیں جہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں ان پر شب خون مارا جا رہا ہے. خواتین کی خود اختیاری اور ان کے سماجی و سیاسی حقوق کے سلسلے میں علماء محتاطین کو قدیم الفکر اور روایت پسند بتا کر یہ الزام دھرا جا رہا ہے کہ وہ عورت کے وجود کو شمع خانہ کی حیثیت دے کر اسے تمام سماجی، سیاسی، تمدنی حقوق سے محروم کر دینا چاہتے ہیں.
لہذا مسلمانوں کو حقوق نسواں کے علمبردار جدید الفکر ایسے دانشوران کی ضرورت ہے جو مغرب کی نسائی تحریکات سے متاثر ہو کر انہیں مردوں کے دوش بدوش کھڑا کرنے کی وکالت کر سکے. اور صرف یہ اس حد تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھیں چل کیا رہا ہے ہندوستان کے اندر, چل کیا رہا ہے. یہ دوش بدوش کھڑا کرنے کی صرف ایک ملازمت کی حد تک نہیں ہے. اسی ضمن میں کچھ لوگ اس بات کی جد و جہد میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ خواتین کو مسجد میں جانے کی عام اجازت و آزادی ہو. اور یہ جان کر آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت ہوگی کہ یہ محض جد و جہد کی حد تک باقی نہیں, بلکہ ٹرپل طلاق کی طرح خواتین کے مسجد میں داخلے کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں استغاثے کی تیاری ہو چکی ہے. امام اہل سنت نے تو فتاوی رضویہ میں بہت تفصیل سے لکھا ہے خواتین کے باہر نکلنے پر. اور یہاں ایک ہی فرقہ اسلام کا نام لے کر کے سپریم کورٹ کے اندر استغاثہ پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو مسجد میں کھلی آزادی دی جائے. اسی طرح باقی شاعر اسلام پر بھی داخلی و خارجی الغار ہو رہی ہے, مگر نصرت الہی کہ اس یرغار کے لیے علماء حق کا گروہ ہر دور میں سد سکندری ثابت ہوا ہے, ہر دور میں سد سکندری ثابت ہوا ہے. مگر ابلیسی جیوش و عساکر بھی خاموش نہیں ہیں. ان کی جانب سے اس سے چھٹکارے کے لیے مسلمانوں کو آزادی فکر و عمل کی آسان راہ دکھلائی جا رہی ہے, اور اس کے لیے کچھ ایسے مسلم نما اسکالر کی بھی مدد حاصل کی جا رہی ہے جو خود بھی فسق و فجور اور غیر اسلامی و شرکیہ باتوں میں مبتلا ہیں, اور آزاد خیالیوں کو اور ان آزاد خیالوں کو بھی جو ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اپنا شریک و سہیم بنا لیتے ہیں, جو کھلے میدانی مقابلوں سے کہیں زیادہ نقصان دہ اور ضرر رساں ہیں. کیونکہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین, جب کوا کسی قوم کا رہنما ہو تو وہ اسے عن قریب ہلاکت کے راستے پر ڈال ہی دے. امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اس شعر کو فتاوی رضویہ شریف میں تقریباً 2 جگہ ذکر کیا ہے. طمع دولت, حصول شہرت اور لیڈری کے نشے میں انہیں اس قدر غرق کیا جاتا ہے مسلم نما اسکالروں کو اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو کہ وہ خود کا مسلمان ہونا بھی بھول جاتے ہیں, حتیٰ کہ سجدوں سے مزین پیشانیوں کو بت پرستی کے نشانات سے آلودہ کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس کس نام پر پیشانیوں کو سجایا گیا, اور یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ وہ بس برائے نام مسلمان رہ جاتے ہیں. غیروں کی رسموں کے پابند, اپنے مذہب سے بیدار, ان کی وضاقت اور چال چلن غیر اسلامی, اس پر بھی امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی کا دعویٰ. اس قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, اس قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سیدہ خالق کو بھی, ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. بتانا صرف اتنا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت منظم طریقے سے سازشیں رچی جا رہی ہیں. من جملہ ان تمام سازشوں کے سب سے خطرناک سازش ایک یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام و مسلمان کے خلاف نفرت کا ماحول گرمایا جا رہا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ نفرت کا یہ ماحول فقط ایک لفظ کے سہارے گرمایا جا رہا ہے, اور وہ لفظ ہے اسلاموفوبیا. یہ لفظ اسلام کے ساتھ یونانی لفظ فوبیا لگانے سے بنتا ہے. اس سے مراد اسلام کا ڈر اور خوف. عام طور سے غیر مسلموں کو اسلام, مسلمان اور اسلامی تہذیب سے ڈرایا جاتا ہے, اور ان کے دل میں اسلام سے خوف پیدا کیا جاتا ہے, جسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں. پچھلی 2-3 دہائیوں سے یہ لفظ کافی مقبول ہوا ہے, بالخصوص 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے جھوٹے پیغنڈے کے بعد عالمی سطح پر یہ لفظ استعمال ہونے لگا. البتہ اس کا بیانیہ مختلف ممالک میں جداگانہ ہے. ہندوستان میں اسلاموفوبیا کی بنیادیں زیادہ گہری اور وسیع ہیں. اس کی وجوہات سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیبی اور تاریخی بھی ہیں. میں بہت اہم بات کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں. اسلاموفوبیا میں جن باتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے, جن وجوہات کا استعمال کیا جا رہا ہے, آج آپ کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں, اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں, مگر وہاں سے لے کر کے کیا آتے ہیں وہ آپ ذرا سوچ لینا. چاہے آپ چاہو یا نہ چاہو, وہ زہر ان کی نسوں میں گھولا جا رہا ہے. ہندوستان میں اسلاموفوبیا صرف خوف کی بنیاد پر نہیں, بلکہ اس میں تعصب, بغض اور نفرت و عداوت بھی شامل ہے. یہ شدید نفرت ہی ہے جب سینکڑوں لوگوں کا ایک جتھا
निहत्ते और तनहा शख्स को पीट पीट कर कत्ल कर देता है, जिसके लिए ग्रेजुएट तबके ने बड़ी शान से मॉब लिंचिंग का वर्ड यूज किया, बड़ी शान से बयान करते हैं मॉब लिंचिंग का वाकया हो गया। क्या हुआ है? सीधे कहो ना कि एक जत्थे ने मिलकर के एक निहत्ते को कत्ल कर दिया है, एक जत्थे ने मिलकर निहत्ते को कत्ल कर दिया है, और अपनी इस हरकत पर नदामत और अफसोस के बजाय फख्रिया वीडियो शेयर करता है। ये नफरत अचानक चंद सालों में पैदा नहीं हुई, बल्कि बरसों तक नस्ल दर नस्ल जहनों में इसकी काश्त की गई है। हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के लिए चंद बुनियादों बातों को बुनियाद बनाया जाता है। मैं जिस बात को बताने जा रहा हूं, कल के अखबार में अयोध्या से पंडितों ने मीटिंग करके उसको कल के अखबार ही में शाया किया। अगर आपने कल के अखबार उठा करके देखे हो तो, अगर आपको मालूम हो तो, हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के लिए चंद बातों को बुनियाद बनाया गया है। तारीख, सियासत, मजहबी तहजीबी इख्तिलाफ और नेशनलिज्म, यानी इस्लाम फर्स्ट इंडिया सेकंड, इस्लाम फर्स्ट इंडिया सेकंड। मज़कूरा बातों में तारीख को सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बिल्कुल ही नई तारीख गढ़ी जाती है। माजी के वाकयात को नए ज़ाविये से बयान किया जाता है। मुसलमान बादशाहों, बिलखुसूस मुगलों के जुल्म की फर्जी दास्तानें सुनाई जाती हैं, और मुसलमानों के बारे में यह बावर कराया जाता है कि ये एक वहशी और दरिंदा सिफत कौम है, जिन्होंने यहाँ की मुकद्दस तहजीब को पामाल किया है। ये बीरोनी बाहर के हमलावरों का गिरोह है, जो हिंदुस्तान को लूटता रहा है, और अपने मजहब की तबलीग के लिए उसने जबरन तब्दीली मजहब करवाई, तलवार के जोर पर इस्लाम को फैलाया, ख्वातीन पर बदतरीन मजालिम ढाए और उन्हें जबरन मुसलमान किया, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को तामीर किया, जिसके लिए बाबरी मस्जिद, काशी, मथुरा और दीगर मसाजिद को मिसाल में पेश किया जाता है। आज मुसलमानों के बच्चे भी स्कूलों कॉलेज से यही हिस्ट्री पढ़ करके बाहर आते हैं। दूसरा हथियार सियासत की कुर्सी है, जिसे इस्लामोफोबिया के लिए इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है यहाँ की अक्सरियत के जहन में अकलियत यानी उनके मुस्तकबिल के ताल्लुक से आदम तहफ्फुज़ व बका की सोच पैदा की गई कि अगर अकलियत इख्तियार में आ गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, यानी अगर मुसलमान सियासत में आ गए तो तुम्हारा पत्ता गुल हो जाएगा। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक मुसलसल ऐसे वाकयात और हादसात रूनुमा होते रहे, जिनसे इस्लामोफोबिया फैलाने वाले शरपसंद अनासिर को मवाद मिलता रहा है। उन्हें शरपसंद अनासिर की जानिब से बराबर कहा जाता रहा है। चूंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत है, कल के अखबार में मौजूद है ये वर्ड, कल के अखबार में मौजूद है ये अल्फाज। चूंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत है, इसलिए उसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, मगर हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, मगर यहाँ कुछ फर्जी सेकुलरिज्म के मानने वालों ने एक बैरूनी सेकुलर सिस्टम यहाँ पर नाफिज कर दिया है। यही वजह है कि हिंदू धर्म की कई अकलियतें आज भी इस फर्जी सेकुलरिज्म रखने वालों से महफूज नहीं। उनके हुकूक और मफादात को मुस्तकिल नजरअंदाज किया जा रहा है, और वो खुद भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। आपको मालूम है कि किस तरीके से उठ रहे हैं। तीसरा हथियार मजहब है। कहा जाता है कि मुल्क की बड़ी आबादी खतरे में है। मुस्तकिल प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्क की बड़ी आबादी को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि इस्लाम एक बैरूनी मजहब है, उसका मिजाज हिंदुस्तानी मजाहिब से मेल नहीं खाता। इस्लाम दहशत पसंद, सख्तगीर, दकियानूस और बेरहम मजहब है। इंसान और जानवरों दोनों पर जुल्म करता है। मसाजिद और मदारिस और खानकाहें दहशत गर्दी के अड्डे हैं। वो सियासी गलबा चाहते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ जतन करते रहते हैं। इसलिए बड़ी आबादी को जागना चाहिए, क्योंकि बड़ी आबादी खतरे में है। आप देख रहे हैं इस्लाम के खिलाफ कैसा डर फैलाया जा रहा है, मुसलमानों से कैसी नफरत दिलाई जा रही है। चौथा हथियार तहजीबी और समाजी है। पांचवा हथियार इस्लाम फर्स्ट और इंडिया सेकंड है। कहा जाता है उनके नजदीक इस्लाम और मुसलमान पहले हैं और वतन बाद में, इसलिए ये वंदे मातरम नहीं गाते, जय श्री राम का नारा नहीं लगाते। गर्जी है कि इसी को हथियार बनाकर मुसलमानों की वतन से मोहब्बत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। यह है हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की बुनियादें और वजूहात। इन्हीं की बदौलत समाज में मुस्लिम मुखालिफ रुझानात बढ़ाए जा रहे हैं। मुसलमानों के तई नफरत, तासुब व तंगनजरी और उनके इखराज का बयानिया मजबूत किया जा रहा है। इजहार राय की आजादी के नाम पर अब इस्लाम और मुस्लिमीन पर खुल्लम खुल्ला हमले हो रहे हैं। सियासी, समाजी और मुआशी सतह पर मुसलमानों का बाइकाट हो रहा है। उनके लिए जमीन तंग हो रही है और नफरत की आग है कि बढ़ती चली जा रही है, जिसे काबू करना
آسان نہیں، چونکہ چلی جاتی ہے آگ، پاس آنکھ بلے، انگڑائی لے، آواز دے، اتنے عرصے میں تو اپنا کام کر جاتی ہے آگ، اتنے عرصے میں تو اپنا کام کر جاتی ہے آگ۔ اور اس میں سب سے بڑا رول اگر کسی نے پلے کیا ہے تو وہ کیا ہے میڈیا نے۔ سب سے بڑا رول اگر کسی نے پلے کیا ہے تو وہ کیا ہے میڈیا نے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے چیلنجز، لیکن اب آ جاتا ہوں امام اہل سنت کی طرف۔ اس کے بعد یہ تو بیان کر دیا کہ حالات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، کیا بیماریاں ہیں، لیکن علاج کی طرف۔ اس کے علاوہ اور بہت سے چیلنجز ہیں جن کی تفصیلات کا یہ مختصر وقت متحمل نہیں۔ الغرض 14ویں اور 15ویں صدی ہجری نیز دور حاضر کے چند مسائل و چیلنجز آپ کے سامنے رکھے گئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کے ماحول اور اب کے ماحول کی آلودگی میں کس قدر یکسانیت ہے۔ فتنے دبے ضرور تھے مگر ختم نہیں ہوئے تھے، تو یقیناً اس سے غفلت کا نتیجہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ چیلنجز جہاں اسلامی احکام و تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہے، وہی مسلمانوں کے عام حالات، معاملات، رویوں اور اخلاقی گراوٹوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس درد کا مداوا بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں، اس کی دوا بھی کسی نے چھوڑی ہے یا نہیں، ان مسائل و چیلنجز کا حل اور علاج بھی کہیں دستیاب ہے یا نہیں، چونکہ خارجی چیلنجز کے ساتھ ساتھ داخلی چیلنجز کا بھی باریک بینی سے جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہے۔ نیز قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اقوال و افعال کی روشنی میں ان کا حل اور علاج پیش کیا جانا نہایت اہم ہے۔ اس کے لیے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بے شک 14ویں صدی ہجری، 20ویں صدی عیسوی، 15ویں صدی ہجری، 21ویں صدی عیسوی کے مجددین نے مذکورہ مسائل و چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا ہے اور ان کا حل اور علاج امت مسلمہ کے حوالے فرمایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان مجددوں کی بارگاہ میں اور قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان غمخواران امت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو درپیش مسائل و چیلنجز کا حل اور علاج کیا بتایا ہے، مقابلہ کیسے کیا اور ان کا حل اور علاج کیا بتایا ہے۔ 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان دین کو قوم کی اساس و بنیاد سمجھتے تھے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی دین کو قوم کی اساس و بنیاد سمجھتے تھے۔ مذہب سے آزاد ہونے کی کوشش مت کرنا، کبھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے، حفاظت عطا فرمائے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے خیال میں دین نہیں تو کچھ بھی نہیں، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ دین سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ تھے، بیدار تھے، ایسے بیدار کہ جس نے خوابیدہ قوم کو بیدار کیا، جس نے اسلامی تہذیب و تمدن سے پیار کرنا سکھایا۔ غیر اسلامی تہذیب و تمدن قطعاً انہیں نہیں بھاتی تھی۔ یہ تنگ نظری نہیں، خود نگری ہے۔ جو قوم احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے وہ اپنی ہر چیز سے نفرت اور اغیار کی ہر چیز سے پیار کرنے لگتی ہیں، جبکہ امام احمد رضا تہذیب و تمدن کی ہر ادا میں اسلام کی نسبت تلاش کرتے تھے اور اسلامیان ہند کو گنبد خضرا کے فکری رنگ میں رنگ دینا چاہتے تھے۔ بزبان حال فرماتے تھے، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا۔ تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ اساس دین کے استحکام کے بعد امام احمد رضا فاضل بریلوی کا نظریہ ملاحظہ کیجئے۔ اس اساس دین کے استحکام کے بعد مذہب کا اثر و رسوخ سیاست پر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر سیاست برائے مذہب ہو، سیاست برائے مذہب ہو، نہ کہ مذہب برائے سیاست۔ سیاست برائے مذہب ہو، نہ کہ مذہب برائے سیاست۔ چونکہ سیاسی قوت یہ چاہتی ہے کہ وہ مذہبی اور روحانی قوتوں کو اپنا دست نگر کر لیں۔
मगर अहले अजीमत और हिम्मत कभी उनके आगे सरनिगू नहीं होते। इमाम अहमद रजा का सबसे अहम कारनामा यही है कि उन्होंने मजहबी और रूहानी कुव्वतों को सियासत जदीदा के जेर असर न आने दिया। उन्होंने सियासी कुव्वतों से टकराव लिया, आफियत कोशी, मसलियात अंदेशी को करीब न आने दिया। वो अपने दौर के उलमा और सूफिया में मुमताज नजर आते हैं। इमाम अहमद रजा ना होते तो शायद अहले सियासत मजहबी कुव्वतों को जेर दस्त बनाने में कामयाब हो जाते, बल्कि करीब करीब कामयाब हो ही रहे थे कि इमाम अहमद रजा की पुकार ने पासा पलट करके रख दिया। इसके बाद मुस्लिम अकलियत के तहफ्फुज का मसला है, क्योंकि अकलियतें उमूमन अक्सरियत के रहमो करम पर जिंदगी गुजारती हैं। उन्हें दस्तूरी तौर पर आप बहुत कहते रहते हो, आप क्या कहते रहते हो, आईन हिंद, दस्तूर हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत हम नारा लगाते हैं ना इसका, 6 महीने से, पिछले 6 महीने से लगा रहे। जरा गौर करना पता चल जाएगा सब क्या चल रहा है। अकलियतें उमूमन अक्सरियत के रहमो करम पर जिंदगी गुजारती हैं। उन्हें दस्तूरी तौर पर मसावी हुकूक हासिल हो तो भी, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके साथ कुछ नहीं ऐसा बजाही मिलेगा, लेकिन हासिल हो तो भी अमलन वो अक्सरियत के जुल्म ताद्दी का शिकार रहते हैं। आए दिन उनकी जान, माल, इज्जत और आबरू पर हमले होते हैं, वो अपना दिफा भी नहीं कर पाती। अगर अक्सरियत को इंतजामिया की भी पुष्टपनाही हासिल हो, अगर अक्सरियत को इंतजामिया की भी पुष्टपनाही हासिल हो तो अकलियत की दुश्वारियां मजीद बढ़ जाती हैं। कोर्ट और कचहरी से इंसाफ का हुसूल आसान नहीं रहता। जबकि दीन इस्लाम अपनी रियासत में रहने वाली अकलियतों के हुकूक का मुहाफिज बनकर खड़ा होता है। वो मुसलमानों को सख्त तंबीह करता है, दीन इस्लाम मुसलमानों को सख्त तंबीह करता है कि दूसरे मजाहिब के मानने वालों पर दस्त दराजी से एहतराज करें, उन पर किसी तरह की ज्यादती से बचें, उनकी इज्जत और आबरू से न खेलें और उनका माल गसब न करें, उनके साथ अदल व इंसाफ से पेश आएं, वरना क़यामत में वो सख्त सजा से दो चार होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार जिसने मुआहिद गैर मुस्लिम जो मुआहदे के तहत इस्लामी रियासत में रह रहा हो पर जुल्म किया, उसकी तौहीन की, उसकी ताकत से बढ़कर उससे काम लिया या बगैर उसकी मर्जी के उसकी कोई चीज ले ली, तो क़यामत के रोज में उस मजलूम की तरफ से उसका मुकदमा पेश करूंगा। गैर मुस्लिमों के लिए सैयदना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इस्लाम इंसानी रवादारी का ऐसा माहौल कायम करना चाहता है कि अगर समाज में कोई शख्स किसी पर जुल्म कर रहा हो तो दूसरे लोग उठ खड़े हों, वो जालिम का हाथ पकड़ ले और उसे जुल्म से रोक दे। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इस मामले में गफलत न बरतने की तलकीन करते हुए उन्हें मुतनब्बे फरमाया, इरशाद फरमाया, लोग अगर किसी को जुल्म करता हुआ देखें और उसका हाथ न पकड़े तो अंदेशा है कि अल्लाह ताला सबको सजा दे। अबू दाऊद और तिरमिजी। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उसका हाथ पकड़ लो, यानी उसे जुल्म से रोक दो, यही उसकी मदद है। सीरत और तारीख पर नजर रखने वालों पर हिल्फुल फुदूल का वाकया मख्फी नहीं। अरब के जमाने जाहिलियत में अमन व अमान के क़याम के लिए किए जाने वाले मुआहदे का नाम हिल्फुल फुदूल है, जिसमें नबी रहमत, नबी अमन व अमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से 20 साल कबल शिरकत फरमाई। जब आपकी उम्र मुबारक 20 साल थी, 590 ईस्वी में तमाम कबाइल ने मिलकर यह अहद किया, हम मुल्क से यह अहद किया। सरकार की उम्र 20 साल की, ऐलान नबूवत से 20 साल पहले हुजूर ने इस मुआहदे में शिरकत फरमाई। काहे पर मुश्तमिल था ये मुआहदा? गौर से सुनिएगा। ये मुआहदा किया, क्या अहद किया? हम मुल्क से बेअमनी दूर करके हर तरह का अमन अमान कायम करेंगे। नंबर 2, हम मजलूमों का साथ देंगे, ख्वाह वो किसी कबीले के हों, यहां तक कि उनका हक अदा किया जाए। नंबर 3, गरीबों की इमदाद करते रहेंगे। नंबर 4, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। नंबर 5, किसी जालिम या मजलूम
کسی ظالم یا غاصب کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے میں شرکت اس قدر پسند تھی، آپ فرمایا کرتے تھے آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ امام احمد رضا نے ہندوستان کی مسلم اقلیت کے حقوق کی حفاظت میں اپنی جان اور عزت و ناموس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اکثریت اقلیت کے حقوق کے پاسدار میں مخلص نہیں ہوتی، اس لیے تحفظ حقوق کے لیے اقلیت کا بیدار رکھنا ضروری ہے۔ حقوق کی پامالی سے عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ احساس بڑھ جاتا ہے تو علیحدگی کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ پچھلی نسل اس تجربے سے گزر چکی ہے۔ دانا و بینا وہ ہے جو تاریخ کے تجربات و حادثات سے سبق حاصل کرے۔ جب اکثریت اپنی چالاکی اور عیاری سے مسلم اقلیت کو اپنے دام میں گرفتار کرنا چاہتی تھی، امام احمد رضا نے بر وقت خبردار کیا۔ مسلم اقلیت کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ ان کی معاشی اور اقتصادی خوشحالی ہے، جس میں درآمد و برآمد، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ امام احمد رضا بھی چونکہ ایک معاشی اور اقتصادی پروگرام رکھتے تھے، ان کے نزدیک مال و دولت ہی معاشیات کے ذیل میں نہیں آتے، بلکہ وقت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ بس میرا یہ بہت ہی جلد میں رخصت ہو جاؤں گا، کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نزدیک مال و دولت ہی معاشیات کے ذیل میں نہیں آتے تھے، بلکہ وقت بھی ایک عظیم دولت ہے اور اپنی معاشی اہمیت رکھتا ہے۔ معاشی خوشحالی کے تحفظ میں وہ اس بات کے خلاف تھے کہ کوئی قوم اپنے ملک کا خام کچا مال دوسرے ملکوں کو کوڑیوں کے مول دے اور پھر خود ہی تیار شدہ مال چاندی کے مول خریدے۔ ایک ملک خام لوہا برآمد ایکسپورٹ کرتا ہے، 2-3 تولے لوہے کی کیا قیمت، لیکن جب وہی لوہا گھڑی کی صورت میں درآمد امپورٹ کیا جاتا ہے تو چاندی اور سونے کے مول خریدا جاتا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کا کہنا تھا کہ خام مال کی تیاری کے لیے اپنے ہی ملک میں فیکٹریاں لگائی جائیں اور افراد کی توانائیوں سے اس خام مال میں زندگی کی پیدا کی جائے اور پھر یہ سونے چاندی کے مول برآمد ایکسپورٹ کیا جائے۔ ان کے نزدیک جو ملک اپنی خام اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے وہ ناقبت اندیش ہے، جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی بہت سی بیش قیمت اشیاء کو پہلے باہری ملکوں کو کوڑیوں کے دام ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے اور پھر اسی کو سونے کے چاندی کے مول خریدا جا رہا ہے۔ کیا اس سے ملک کی اکنامک کنڈیشن میں گراوٹ نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ امام احمد رضا نے قومی معیشت میں قرض لینے کی عادت کو بھی نہایت مذموم قرار دیا۔ امام احمد رضا آمد و خرچ میں بھی توازن رکھنے بلکہ آمد بڑھانے اور خرچ گھٹانے کے قائل تھے۔ مگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک بلا ضرورت خرچ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں وزیروں کی آمد و رفت، ان کے سواگت، ان کے استقبال پر جس قدر خرچ کیا جاتا ہے، اگر اس سب کو سیو کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے تو ہم بہت گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ملک سے بھوک مری کا خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا۔ امام احمد رضا اس کے بالکل خلاف تھے، خرچ کو گھٹاؤ، آمد کو بڑھاؤ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک برابر فضول خرچی میں لگا ہوا ہے۔ غربت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ بھوک مری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سیلاب زدہ نہیں ہوں گے؟ آج سیلاب زدہ ہو جاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے، حکومت نہیں دے پاتی، الٹا ہم سے کہتی ہے یہ اس موقع پر، لاک ڈاؤن کے موقع پر کتنا خرچ کیا حکومت نے اور آپ نے کتنا خرچ کیا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بس میں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان ہند کی اقتصادی زبوحالی اور معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے، اسے خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے 4 نکاتی فارمولہ عطا فرمایا۔ نمبر 1، ان امور کے علاوہ جن میں حکومت دخل انداز ہے، مسلمان اپنے معاملات باہم فیصل کریں۔ مقدمہ بازی میں جو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں پس انداز ہو سکے، بچ سکے۔ نمبر 2، تونگر مالدار مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے بینک کھولیں۔ نمبر 3، مسلمان آپسی میں خرید و فروخت کریں۔ نمبر 4، علم دین کی ترویج و اشاعت کریں۔ یہ 4 نکات امام احمد رضا فاضل بریلوی نے آج سے 110 سال پہلے اپنے رسالے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح میں تحریر فرمائے۔ یہ 4 نکات بظاہر بے حد مختصر ہیں، لیکن ان میں معاشی، اقتصادی، فلاح و بہبود کے ان گنت فوائد و لوازم کو ذکر کر دیا ہے۔ اقبال نے کہا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ بلا شبہ یہ مومن کے اشارے ہیں۔
یہی وہ فارمولہ ہے جس نے مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ کو بے حد متاثر کیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں ذہنی الجھنوں پریشانی کو دور کر کے اس کا جامع حل مسلمانوں کے عروج و زوال کے سبب نامی رسالے میں پیش کیا. ہمارے اسلاف نے آج سے 100 سال قبل اپنی دور اندیشی و دور بینی کے ذریعے ہمیں موجودہ دور کے حالات و معاملات سے باخبر کر دیا تھا. میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے 102 سالہ عرس رضوی کے اس اجلاس سے محترم حاضرین و سامعین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہندوستان میں ماضی قریب کی ان ماحولیاتی آلودگیوں کو پیش نظر رکھے جو NRC اور CA کے پروٹیسٹ کے دوران وجود میں آئی، جس سے خوف و دہشت کا ماحول گرمایا، جس نے قوم کی باعزت و باوقار بیٹیوں کو بھی سڑکوں پر اتار دیا. دل و دماغ کے دریچوں کو اجاگر وا کر کے گوشے ہوش سے سنیے. 15ویں صدی کے مجدد مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ نے آج سے 90 سال پہلے 1930 میں یہ صرف یہ امام فاضل مفتی اعظم کا یہ آخری فرمان ہے جو کہہ کر کے گزر جاؤں گا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی 3 روز قبل جب بارگاہ رضا میں حاضر ہوا تو خیالات تو دل میں ہوتی ہی ہیں. آپ کے دل میں بھی NRC CA سے متعلق بہت ساری باتیں ہوں گی اور چلتی ہی رہتی ہیں. میں حاضر ہوا تو قائد اہل سنت جانشین تاج الشریعہ حضور برہان الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی جو دور بینی، جو فراست مومن، جو دور اندیشی، جو باریک بینی، جو دقت نگاہ، جو دقت نظر اپنے اسلاف کے اقوال افعال پر میں نے دیکھی، میرا دل چاہا کہ میں اس کو قلم بند کر دوں. دراصل یہ میرا پیراگراف نہیں ہے، یہ میں نے وہاں اس بارگاہ سے سنا اور فوراً اپنی تحریر میں اسے رکھ دیا. 15ویں صدی کے مجدد سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ نے آج سے 90 سال قبل 1930 عیسوی میں تحریر کردہ اپنے ایک فتوے میں اس وقت کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کی شرارتوں اور فتنہ سامانیوں کی نشاندہی فرمائی تھی، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت غور سے سننا. یہ امر مشہود ہے کہ شر پسند عناصر بھوس میں چنگاری ڈال کر الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، خود بچ جاتے ہیں اور سارے کیے دھرے کا الزام مسلمانوں کے سر لگاتے ہیں، انہیں پھنسواتے ہیں، جیلوں میں ڈلواتے ہیں، ان کے سینوں پہ گولیاں چلواتے ہیں. آج جبکہ ایک تیسری قوم برسر حکومت ہے اور یہ بے پر ہیں تو ان کی مسلمانوں پر چیرہ دستیاں، ان کی طبعی سرپرستیاں، فتنہ جوئیاں، ظاہر و خفیہ کارستانیاں جیسی کچھ ہیں معلوم و مشہور ہے. ان کی ظلم رانیاں، ان کی ستم کاریاں، زبردستیاں، مسلم آزاریاں جو لیل و نہار میں کسی پر پوشیدہ نہیں، عالم آشکار ہیں. جب خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، یہ ستمگر برسر حکومت و اقتدار آئیں گے، اپنے پروپر ہوں گے، اس وقت جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے، جیسا یہ مسلمانوں کے دل مسوسے مروڑیں گے، اس کا تصور ہی دل خون کن ہے. پھر ایک دعا فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کا رحم و کرم ہماری خطاؤں پر پھرے عفو کا قلم، آمین. ہماری خطاؤں پر پھرے عفو کا قلم. پھر قوم مسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا خلاصہ، اگر خالص مسلمانوں کا گروہ، بہت توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، نوجوان موجود ہیں یہاں پر، اگر خالص مسلمانوں کا گروہ بھی کوئی ایسی تحریک لے کر اٹھے جس میں سراسر نقصان و ضرر ہو، فتنہ و فساد و شر ہو، بدامنی و بے چینی ہو، یا نفع کم برائے نام اور ضرر و نقصان زیادہ ہو، تو اس میں شرکت از روئے شرع حرام ہے. نمبر 2، بے فائدہ اپنی عزت کھونا، آبرو ڈوبونا، اپنی جان عزیز بلکہ کسی ادنا چیز کا رائے گا کرنا بھی حرام ہے. اور جب ادنا شے کے اتلاف کا یہ حال ہے تو اپنی جان ضائع کرنا، اپنی عزت و آبرو گوانا کیوں کر شدید حرام نہ ہوگا. اور ایک ایسا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم دل تھرا اٹھے، فرماتے ہیں ایک جان مسلم کے زوال سے اللہ عز و جل کے نزدیک ساری دنیا کا زوال کہیں ہلکا ہے. ایک جان مسلم کے زوال سے ساری دنیا کا زوال اللہ عز و جل کے نزدیک کہیں ہلکا ہے. اور حدیث پاک پھر ذکر فرماتے ہیں، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ زَوَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. بس میری گفتگو
خیر اس نازک ترین زمانے میں جب شر پسند عناصر کی محشر سامانیہ ملک کو تباہ کر دینا چاہتی ہیں تو ہر مسلمان پر اور تمام برادران وطن پر ملک و ملت کے مفاد کو اپنی عزیز جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جو بھی لازم ہے کہ ذکر کردہ تمام چیلنجز کا بغور جائزہ لیں اور سختی کے ساتھ ان کا حل و علاج تلاش کریں. خدائے بزرگ و برتر کی بے پایا رحمتیں شبنم افشانیاں کریں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی تربت اطہر پر کہ جنہوں نے اپنے اسلاف جد اعلیٰ اعلیٰ حضرت جد امجد حجت الاسلام والد ماجد مفسر اعظم اور نانا جان مفتی اعظم علیہم الرحمت و رضوان کے نقوش پر چلتے ہوئے ایسے نازک دور میں اہل اسلام کی رہبری فرمائی رہنمائی فرمائی. اندھیرے چھائے ہیں ڈھونڈے سحر نہیں ملتی جو سب پہ یکساں ہو ایسی نظر نہیں ملتی. نہ مفتیوں کی کمی ہے نہ آج پیروں کو مثال تاج شریعت مگر نہیں ملتی. آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابرین اہل سنت کے علمی روحانی حالات و کیفیات فضائل و کمالات عقائد و نظریات خدمات جلیلہ اور ذری کارناموں سے عوام و خواص کو زیادہ سے زیادہ متعارف کرائیں تاکہ ان کے علمی اور روحانی اقدار سے زیادہ لوگ فیضیاب ہو سکیں اور اعدائے دین و حاسدین کے زبان و قلم کو قابو میں کیا جا سکے. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج اگر ہمیں یہ شکوہ ہے کہ حکومت ہند ماحولیاتی آلودگی کے ایک عنصر کی طرف جھکی ہوئی ہے اور وہ ہے مٹی پانی ہوا اور زمین اور دوسرے عنصر معاشی اقتصادی اور معاشرتی معاملات حالات اور اخلاقیات کو مکمل فراپوش کر بیٹھی ہے جس پر ملک کی بقا و تحفظ کا دار و مدار ہے. اگر ہمیں حکومت کے اس رویے سے شکوہ ہے تو ہمیں بھی وہیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ آج ہمارے ممبر و محراب جلسے جلوس اور کانفرنس سے بھی مخصوص و متعین عنوانات کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں جبکہ دوسرے پہلو یعنی ماحولیاتی آلودگیوں کے اسباب و علاج سے کہیں نہ کہیں ضرور بے اعتنائی برتی جا رہی ہے جس کا نقصان آج ہمارے سامنے ہے. میں جماعت کے خطبہ ائمہ علماء اور دانشوران سے مخلصانہ گزارش کروں گا کہ عصر حاضر میں اسلام و مسلمین کو درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے مکمل مستعد رہیں. اللہ رب العزت میری اس گفتگو کو قبول فرمائیں اور فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں. اللہ رب العزت قائد اہل سنت قائد ملت کو سلامت رکھے حضور برہان الشریعہ کو سلامت رکھے خانوادہ رضویہ کو سلامت رکھے اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. میں نے دیا جلا کر سر عام رکھ دیا میں نے دیا جلا کر سر عام رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. السلام علیکم.